جب حضرت امام عالی مقام پیدا ہوئے تو حضرت ام الفضل حضور علیہ السلام کے پاس لے کر آئی، تو حضور علیہ السلام نے اپنی گود میں ان کو لیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زارو قطار رونے لگے۔ ام الفضل نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیوں روتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک دن میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ تو ام الفضل نے بڑے تعجب والے انداز میں پوچھا کہ ان کو؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں ان کو۔ اور پھر پوری حیات طیبہ میں وہ خاتون جنت کی حیات طیبہ ہو، مولا علی کی حیات طیبہ ہو، امام حسن کی حیات طیبہ ہو، ازواج مطہرات کی حیات طیبہ ہو، پھر وہ زمانہ صدیق اکبر ہو، زمانہ عثمان ہو، زمانہ فاروق اعظم ہو، کہیں پر بھی یہ گھرانہ ہمیں یہ دعا کرتے ہوئے نظر نہیں آتا کہ یا اللہ اس بلا کو ہم سے ٹال دے۔ کیونکہ حضور نے فرمایا کہ میری امت شہید کر دے گی، تو شہادت تو ایک عظیم رتبہ، مسلمان شہادت سے کیسے بھاگ سکتا؟ شہادت تو ایک عظیم رتبہ ہے، ہر ایک کو عطا تھوڑی ہوتا۔ ہاں یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شہادت کی دعا کرے کہ یا اللہ مجھے شہادت عطا فرما، اگر وہ بستر پر بھی مرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا رتبہ عطا فرمائے۔ اب دیکھیں نا کہ شہید کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت میں جب اس سے پوچھا جائے گا تیری خواہش کیا ہے، تو یہ کہے گا کہ یا اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج، میں تیری راہ میں جہاد کروں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر بھیج، پھر جہاد کروں، پھر شہید ہو جاؤں۔ وہ دوسری نعمتوں کو چھوڑ کر وہ کہہ رہا ہے مجھے بس یہ نعمت چاہیے کہ اللہ کی راہ میں اللہ کے نام پر اپنے سر کو کٹانا، یہ کتنی عظمت والی اور لذت والی بات ہے، یہ ایک شہید ہی جان سکتا، یہ شہید ہی پہچان سکتا۔ تو حضور علیہ السلام نے تو امام عالی مقام کی شہادت کی خبر دی ہے، تو خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کسی نے کبھی یہ دعا نہیں کی کہ اس بلا کو ہم سے ٹال دیں، بلکہ جو ہے صبر و استقامت کی دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے استقامت عطا کرے، صبر عطا کرے۔ پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا، اور زہر دے کر صرف 45 سال کی عمر میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اور یہ زہر اس قدر قاتل تھا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رگیں ہیں اس کے ٹکڑے کر دیے تھے اس زہر، اور اس حال میں وہ رگیں جو ہے نکل رہی تھی، اس قدر قاتل زہر تھا۔ امام حسن سے امام حسین نے پوچھا کہ آپ بتائیں آپ کو زہر کس نے دیا؟ تو امام عالی مقام سے حضرت امام حسن نے کہا کہ کیا آپ اس کو مار دیں گے؟ تو حضرت امام حسین نے کہا جی ہاں ہم تو اس کو مار دیں گے۔ تو حضرت امام حسن نے کہا کہ مجھے جس پر شک ہے اگر وہی ہے تو واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ بہترین انتقام لینے والا ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو میں اس کا نام کیسے لے سکتا ہوں؟ مجھے صرف شک ہے، اور اگر وہ بے قصور ہوا اور وہ ہماری تلوار کی زد میں آ گیا تو کل قیامت میں اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اس لیے امام عالی مقام کے سامنے حضرت امام حسن خاموش رہے، اور آپ نے اس پر الزام نہیں لگایا،
بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن کو ان کی زوجہ نے زہر دیا، جعدہ نے، اس کا کوئی پروف نہیں ہے، کوئی خبر نہیں ہے۔ زہر دیا گیا لیکن کس نے دیا یہ خبر نہیں، جس نے بھی دیا وہ ملعون ہے، لعنتی ہے، جہنمی ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا اس کس نے دیا۔ پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد امیر معاویہ کی حکومت چلتی رہی، اور ایک دن رات کے اندھیرے میں حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک چٹھی آتی ہے، اور وہ چٹھی آتی ہے مدینہ منورہ کے گورنر ہاؤس سے، ولید کی طرف سے آتی ہے، اور چٹھی میں جو ہے گورنر ہاؤس میں امام عالی مقام کو بلایا گیا۔ تو امام عالی مقام کہتے ہیں چلو، لیکن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور بن موسم کی چٹھی ہے یہ، اس وقت دربار کا آفس ٹائمنگ نہیں ہے، اور اس وقت یہ چٹھی آ رہی ہے، مجھے لگتا ہے امیر کا انتقال ہو گیا ہے اور یزید کی بیعت کی جا رہی ہے۔ یہ پہلے خدشہ ظاہر کر دیا عبداللہ بن زبیر نے، اور عبداللہ بن زبیر بہت مائنڈر آدمی تھا، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یزیدی فوجیوں نے حملہ کیا تو مکہ مکرمہ میں عبداللہ بن زبیر نے ان سے نمٹا، اور یزید کی بیعت ختم ہو کر جب ختم ہو گئی تو عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی تھی، اور عبداللہ بن زبیر نے جو ہے یزیدی فوجیوں کو زہر کیا تھا۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ زبیر بن عوام جو عشرہ مبشرہ کے صحابی ہے، یہ ان کے بیٹے ہیں، تو یہ خدشہ ظاہر کر دیا۔ جب حضرت امام عالی مقام نے سنا تو امام عالی مقام نے کہا ہم جا رہے ہیں، لیکن چند نوجوانوں کو لے جاتے ہیں ساتھ۔ پھر جوانوں کو حضرت امام عالی مقام نے کہا آپ گورنر ہاؤس کے باہر کھڑے رہیں، اگر ہماری آواز بلند ہو اندر آ جانا، اور اگر دیر ہو جائے تو بھی اندر آ جانا۔ تو چند جوان جو ہے باہر کھڑے ہوئے ہیں، حضرت امام عالی مقام اندر گئے تو باہر جو بات ہو چکی تھی اندر بالکل وہی بات تھی، اور یزید کا جو بیعت نامہ تھا وہ پڑھ کر سنایا گیا کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور یزید جو ہے تخت پر آ چکا ہے، لہذا حسین آپ جو ہے یزید کی بیعت کریں۔ اب یزید کو مسئلہ کیا تھا کہ سارے جہان کو چھوڑ کر، پورے مدینہ کو چھوڑ کر، مکہ کو چھوڑ کر، سارے صحابہ کو چھوڑ کر حضرت امام علی مقام کے لیے رکا لکھ رہا کہ حسین یزید کی بیعت کرے، امیر کا انتقال ہو گیا۔ بھائی مسئلہ یہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ کے سپرد جو حکومت کی تھی وہ امام حسن نے کی تھی، اور اب جو ہے اگر امام حسین کھڑے ہو جاتے ہیں تو لوگ ان کے ساتھ ہوں گے، لہذا سب سے پہلے حسین کی بیعت کرو، یا حسین کو مجبور کرو کہ وہ جو ہے یزید کی بیعت کرے۔ تو یہ جو ہے خط کا مضمون تھا کہ اگر امام علی مقام نے بیعت کر لی تو پھر سارے راستے آسان ہیں، اور اگر انہوں نے بیعت نہیں کی تو پھر بڑی مشکلات ہو جائے گی۔ تو اسی لیے رکعہ خصوصاً حضرت امام علی مقام کے لیے لکھا جاتا ہے کہ ان کو بیعت کرو، پھر دوسروں کو بلا بلا کر بیعت کرو، اور ان کو بیس بنانا، ان کو بیس بنانا۔ بھائی تم کون ہوتے ہو منع کرنے والے؟ نواسہ رسول نے بیعت کر لی ہے، تمہاری کیا منہ اور مسور کی دال؟ اس طرح پھر ہوتا ہے کام۔ بڑے کی بیعت ہو جائے پھر اس کو دیوار بنایا جاتا ہے، اس کو بیس بنایا جاتا ہے، پھر اگر کوئی چھوٹا منع کرے گا تو وہ چھوٹا بھی کہے گا جو اس نے کر لی تو ہم بھی کر لیتے ہیں۔ تو اس موقع پر بڑے کو چاہیے کہ وہ ثابت قدمی دکھائے، بڑا اگر گر گیا تو چھوٹے بھی گر جائیں گے، اور بڑا کھڑا رہا
تو چھوٹے بھی اس کے سہارے کھڑے رہے. تو امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو جی ولید، بند کمرہ ہے، رات کا اندھیرا ہے، اور بیعت کرنے کا یہ سلسلہ درست تو نہیں ہے. ہم بند کمرے میں اور رات کے اندھیرے میں بیعت کریں گے، دن کے اجالے میں دیکھیں گے. یہ کہہ کر حضرت امام عالی مقام وہاں سے جانے لگے، اور ولید نے بھی جو ہے سر ہلایا، بولا آپ ٹھیک کہتے ہیں. حضرت امام عالی مقام جب جانے لگے تو وہاں پر مروان تھا، اور مروان کہنے لگا جانے نہیں دینا، مار دو اس کو. حضرت امام عالی مقام نے اس وقت اس کو کہا، ابن الزرقا، گرگٹ کی اولاد، مجھے کوئی نہیں مارتا تو مجھے مارے گا. آپ نے اس کو کچھ سنائی، اور پھر حضرت امام عالی مقام جب وہاں سے گئے تو مروان پھر ولید کو اکسانے لگا کہ دیکھو ولید، مار دو اس کو، پکڑ لو ورنہ یہ ہاتھ میں نہیں آئیں گے. ولید نے کہا اگر ساری دنیا کی دولت بھی مجھے دی جائے میں امام عالی مقام کے لیے یہ اقدام نہیں کر سکتا. تو یہ جب مروان نے دیکھا سب خلاف ہے میرے، تو مروان نے کہا ہاں یار مجھ سے غلطی ہوئی ہے، نہیں کہنا چاہیے. اس طرح اس نے منافقت کی. پھر حضرت امام عالی مقام نے دیکھا حالات سازگار نہیں ہے، تو آپ کے نانا برسوں پہلے مکہ کے جب حالات سازگار نہیں تھے تو مدینہ آئے تھے، لیکن افسوس کہ آج مدینے کے حالات سازگار نہیں ہے. امام عالی مقام مدینہ چھوڑ کر مکہ جا رہے ہیں. اور پھر حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ جاتے ہیں تو پے در پر کوفہ سے خطوط کہ حضور امیر کا انتقال ہو گیا ہے، ہم نے امام حسن کے ہاتھ پر پہلے بیعت کی تھی، اب ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ آ جائیں. ہم آپ کو امیر بنانا چاہتے ہیں، آپ آ جائیں. اب حضرت امام علی مقام جانے کے لیے مصر ہے کہ جانا ہے، لیکن بڑے بڑے کبار صحابہ جو مکہ میں موجود، انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نہیں جا سکتے. یہ لوگ بے وفا ہے، کوفی لوگ ہیں، انہوں نے آپ کے والد کے ساتھ بھی بے وفائی کی، آپ کے بھائی کے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا، اب یہ آپ کے ساتھ یہ ہوگا، آپ نہ جاؤ. حضرت امام علی مقام وہ خطوط بتاتے ہیں بار بار کہ یہ خط دیکھو، یہ خط لکھے گئے جماعتوں کی طرف سے، اور کل قیامت میں کیا منہ دکھاؤں گا، کیونکہ یہ امامت کبریٰ کے لیے بلا رہے ہیں. امامت کبریٰ کے لیے ایک ہوتی ہے امامت صغریٰ، یہ امامت صغریٰ. یہاں پر بھی کوئی آدمی کھڑا ہوتا ہے نماز پڑھانے کے لیے، اس کو بھی آپ تولتے ہو، اس کی داڑھی ہے کہ نہیں ہے، گناہ تو کوئی نہیں کرتا. اگر وہ کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی ایسے معاملات ہیں تو نماز نہیں پڑھتے آپ، بلکہ آج کل تو نماز بھی پڑھتے ہیں اور باتیں بھی کرتے ہیں. ایسے لوگ بھی امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، امام کے خلاف بات کریں گے. تو امامت صغریٰ کے معاملے میں آدمی اتنا سوچتا ہے، تو جو امامت کبریٰ ہے وہ خلافت کی سیٹ ہے، وہ بڑی سیٹ ہے، اس کے بارے میں زیادہ سوچنا چاہیے. جس طرح ہم اور آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس کی جو سیٹ ہے، اس کی سیٹ کے نیچے لاکھوں لاکھ مسجدیں ہیں، اس کے سیٹ کے نیچے مکمل اسلامی نظام ہے. جس کو تباہ کر دیا گیا وہ الگ بات ہے، لیکن ہماری سیٹ کے نیچے ایک مکمل اسلامی نظام ہے. تو امامت کبریٰ کے بارے میں زیادہ بندے کو سوچنا چاہیے. تو امام عالی مقام کو امامت کبریٰ کے لیے بلایا جا رہا ہے کہ آپ آئے، ہماری امامت کریں، سلطنت کو سنبھالیں، اسلامی نظام نافذ کریں. اگر آپ نہیں آئیں گے، اسلامی نظام نافذ نہیں ہوگا، تو قرآن مجید پھر تلاوت کریں گے ہم، قرآن مجید پر عمل نہیں ہوگا. آج روئے زمین پر کہاں پر قرآن پر عمل کیا جاتا ہے؟ 1.5 کروڑ 1.5 ارب مسلمان ہیں، بلکہ 2 ارب تک یہ پہنچنے والے ہوں گے، اتنے مسلمان ہیں. کوئی ایک ملک بتائے جہاں پر چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہو، ہاتھ کاٹے جاتے ہو، جہاں پر قصاص لیا جاتا ہو، جہاں پر رجم کیا جاتا ہو، جہاں پر زانی کو کوڑے مارے جاتے ہو.
جہاں پر جو ہے شرابی کو 80 کوڑے مارے جاتے ہو، کہاں پر؟ کہاں قرآن کا قانون نافذ ہے؟ یہ امامت کبریٰ کو ہم نے چھوڑا ہے، جب ہی یہ ہوا۔ جب امامت کبریٰ آئے گی، جب کوئی خلیفہ ہوگا، کوئی اسلامی نظام کو نافذ کرنے والا ہوگا، تو قرآن کا نظام نافذ ہوگا، اور قرآن کا نظام اگر نافذ نہیں ہوگا تو پھر قرآن مجید پھر صرف تلاوت کے لیے رہ جائے۔ اگر امام عالی مقام وہاں سے ہلے ہیں، مکہ مکرمہ سے گئے ہیں، تو آپ کے دل میں کوئی چاہت نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہے حکومت کریں، ہم بادشاہ بن جائیں۔ یہ تو اس گھرانے نے عملی طور پر ثبوت دیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں خلافت تھی، آپ نے وہ امیر معاویہ کے سپرد کر دی کہ آپ یہ لیں، شرائط یہ ہے۔ آپ مدینہ منورہ آ گئے، عامیانہ زندگی بسر کرنے لگے۔ اس گھرانے کو تو کبھی سیٹ کی چاہت ہی نہیں رہی، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیٹ کی چاہت کیسے ہو سکتی؟ اگر امام عالی مقام کوفہ کی طرف گئے ہیں تو امامت کبریٰ کے لیے گئے ہیں کہ لوگ مجھے بلا رہے ہیں کہ آؤ اپنے نانا کے دین کو سنبھالو۔ نانا کے دین کو کیا سنبھالو؟ کیا مطلب؟ قرآن کے نظام کو سنبھالو۔ اس لیے کہ آج اگر قرآن کے نظام کو نہیں سنبھالا تو پھر روئے زمین پر قرآن کا نظام نافذ نہیں ہو سکے گا۔ آج دیکھ لو، مسلمان تو ہے لیکن اسلام کہاں نافذ ہے؟ جمہوریت ہے، 100 چرسی آ جائے، 100 چرسی آ جائے اور کسی جو ہے کسی کو ووٹ دے دے، اور 99 جو ہے پروفیسر، عالم دین، علامہ، مفتی، ڈاکٹر، جرنل، کرنل، سائنسدان آ جائیں 99، اور وہ کسی کو ووٹ دے دے تو جیتے گا ووٹ؟ وہ ووٹر جو جس کو 100 ووٹ پڑے ہیں چرسیوں کے، وہ جیتے گا۔ یعنی جنرل، کرنل، سائنسدان، علامہ، مفتی کی کوئی ویلیو نہیں ہے جمہوری نظام میں۔ اسلام کا نظام جمہوری نہیں ہے، اسلام کا نظام نظام خلافت ہے، جس کو قائم کرنے کے لیے حضرت امام عالی مقام کوفہ جا رہے تھے۔ اسلام کا نظام نظام خلافت ہے۔ جمہوریت میں کسی عالم، فاضل، سائنسدان، علامہ، پروفیسر کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ایک چرسی کی جو ویلیو ہے وہی ویلیو پروفیسر کی ہے، وہی ویلیو مفتی کی ہے۔ اس کا بھی ایک ووٹ ہے، اس کا بھی ایک ووٹ ہے۔ جبکہ اسلامی نظام خلافت میں ایک شورائی نظام ہوتا ہے، شورا منتخب کرتی، اس طرح عوام کے ہاتھ میں نہیں دے دیا جاتا سب کچھ۔ اسلام کا نظام نظام خلافت ہے۔ تو امام عالی مقام کا نام تو آپ کو بہت لیتے ہوئے نظر آئیں گے، ابھی ٹکر بھی چلیں گے کل بڑے بڑوں کی طرف سے کہ ان کی سیرت ہمیں یہ سکھاتی ہے، امام عالی مقام ہمیں یہ سکھاتے ہیں، اور امام عالی مقام اسلام کو نافذ کرنا بھی سکھاتے ہیں۔ امام عالی مقام کی چاہت یہ ہے کہ قرآن کا نظام نافذ ہو جائے، امام عالی مقام کی چاہت یہ ہے کہ اسلام بلند ہو جائے، امام عالی مقام کی چاہت یہ ہے کہ مسلمان عروج پکڑے، امام عالی مقام کی چاہت یہ ہے کہ کفر زہر ہو جائے، اسلام بلند ہو جائے۔ امام عالی مقام کی چاہت یہ ہے۔ امام عالی مقام کی چاہت یہ ہے کہ کافر کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ، اسلام کو بلند کر دو، اور جو ہے کفر سے تمہیں کوئی مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تمہیں گردن بھی کٹانی پڑے تو کٹوا دو، لیکن راہ عظیمت کو اپناتے ہوئے اسلام کو بلند کر دو۔ آج قرآن مجید کو جلایا گیا تو کون ہے جو راہ عظیمت پر چلتا ہوا سویڈن کے سامنے کھڑا ہوا، یورپ کے سامنے کھڑا ہوا؟ ان کو کھلم کھلا کسی ملک نے دھمکی دی ہو، امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر چلتے ہوئے، راہ عظیمت پر چلتے ہوئے کسی نے قرآن مجید پر پہرا دیا ہو، دین پر پہرا دیا ہو، کوئی ایک ملک ہمیں نظر نہیں آتا۔ حسین کرنے والے بہت ملیں گے، لیکن امام عالی مقام کی سیرت پر، آپ کی سیرت طیبہ پر چلنے والا کوئی ملے گا، کوئی ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی طور پر حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔